النبی الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب التعظیم علماء کرام، مہمانان گرامی اور مکرم و معزز حاضرین محفل، آپ جانتے ہیں کہ صدیق اکبر کانفرنس یہ مولانا حبیب احمد سعیدی علیہ رحمہ کے زمانے سے ابا جی قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کے فرمان پر یہ اہتمام شروع ہوا، اور ہر سال یہ بہت شاندار اور بہت جاندار اجتماع ہوتا ہے، اور جانشین حضور غزالی زماں حضرت صاحبزادہ سید مظہر سعید کاظمی دامت برکاتہم العالیہ ہر سال اس موقع پر تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اس بار آپ جانتے ہیں کہ ان کا آپریشن ہوا اور وہ لاہور میں روح بصحت ہیں، الحمدللہ بہتر ہیں، لیکن ابھی پروگرامز پر آنا، سفر کرنا اور خطابات کرنا ابھی ان کے لیے ممکن نہ تھا، تو ان کے حکم پر ان کی جگہ میں حاضری لگوانے کے لیے آپ کی خدمت میں موجود ہوں، اور ہم سب دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالی جہاں جانشین غزالی زماں کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور ان کو صحت و عافیت عطا فرمائے، اور فکر و عمل کی تمام تر قوتوں کے ساتھ تادیر سلامت رکھے۔ ابھی آپ نے مولانا محمد احمد سعیدی صاحب کا بہت جاندار اور بہت شاندار خطاب سنا، بہت فکر انگیز خطاب سنا۔ دراصل ایک عام مقرر ہو اور ایک عالم دین ہو تو ان دونوں کی گفتگو کے معیار میں فرق تو ہوتا ہے، اور پھر عالم دین بھی وہ ہو جس کا وقت کی نبض پر ہاتھ ہو، تو پھر اس کی گفتگو کے اندر مزید چاشنی اور دل بستگی کی کیفیت ہوتی ہے۔ اب آج موضوع تو ظاہر ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، لیکن ادھر حالات کچھ بتا رہے ہیں کہ مجھے بارگاہ رسالت میں عظمت و شان کے حوالے سے جو صورتحال ساری ملک میں درپیش ہے اس کے بارے میں بھی چند باتیں ضرور کہنی چاہیے۔ مجھے یہ بھی خیال ہے کہ اب سردیوں کا موسم ہے، اور ویسے تو ماشاءاللہ ہم ظہر اور جمعہ خوب ٹھنڈا کر کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن اب زیادہ ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی تو بالکل ہی ٹھنڈا نہ ہو جائے، اور وہ عصر کا وقت جلدی شروع ہو جاتا ہے، مجھے اس کا دھیان بھی ضرور رکھنا ہے۔ اس لیے میں بہت لمبی چوڑی بات نہیں کروں گا، بار بار دہراؤں گا بھی نہیں، لیکن انشاءاللہ آپ کی توجہ ہوگی تو کچھ کہنے اور سننے کا لطف رہے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ ایک عیسائی عورت، آسیہ نامی عورت نے بارگاہ رسالت میں دریدہ دہنی کی، بد زبانی کی، گستاخی کی، اور اس کے خلاف ایف آئی آر کاٹی گئی، پھر اس کے خلاف ٹرائل ہوا، گواہ پیش ہوئے، سیشن کورٹ نے اس کو سزا سنائی، پھر اس سزا کو ہائی کورٹ نے برقرار رکھا۔ اب 2 دن پہلے سپریم کورٹ میں اس کے خلاف اپیل کی گئی، اور اس سپریم کورٹ نے اس کو بری کر دیا، بالکل رہائی کا حکم دے دیا، اور انہوں نے سپریم کورٹ کی طرف سے یہ حکم آیا کہ اس کے خلاف شہادتیں ناکافی ہیں اور ثبوت کافی نہیں ہے اس کو سزا دینے کے لیے، اس لیے ہم اس کو بری کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ عدالت کا معاملہ ہو تو ہر آدمی کو ذرا سوچ سمجھ کے بولنا پڑتا ہے، ورنہ توہین عدالت کا وہ مسئلہ ہر ایک کے لیے مشکل کا سبب بن سکتا ہے۔
اور آپ جانتے ہیں کہ میں تو عدالتی چکیوں میں پس کے نکلا ہوں، مجھے یہ تمام چیزیں بخوبی معلوم ہیں، لیکن میں یہ عرض کرنا ضرور چاہوں گا کہ میرے ایمان کا تقاضا ہے کہ اگر اس نے گستاخی نہیں کی تھی تو اس کو سزا کیسے سنائی گئی؟ پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر جو بحث مباحثے ہوئے، اس کے اندر یہ سوال زیر بحث ہی نہیں آیا کہ اس نے گستاخی کی ہے یا نہیں کی۔ نہیں جی، فلاں گواہ نے کہا کہ جی 500 آدمی تھے، فلاں گواہ نے کہا کہ وہاں 100 آدمی تھے۔ اب 500 اور 100 آدمیوں کا جو فرق ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہ گواہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ یہ اس قسم کی ٹیکنیکل چیزوں کو بنیاد بنا کے وہ آسیہ کو رہا کرنے کا حکم دیا گیا۔ حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ یہ اس قسم کی، اب جہاں پہ جتنا مجمع ہے، اب آپ 10 آدمیوں سے پوچھیں کہ وہاں پہ کتنے لوگ تھے تو ہر آدمی کا اندازہ مختلف ہوگا۔ کوئی کہے گا جی جناب 10,000 آدمی تھے، کوئی کہے گا جی 2,000 آدمی تھے، کوئی کہے گا کہ جناب وہاں پہ 1,000 آدمی موجود تھے، کوئی کہے گا جی 2,500-3,000 تو ہوں گے۔ یہ ہر شخص کا ایک اپنا اندازہ ہے، تو اس کی بنیاد پر آپ اس اجتماع کی نفی تو نہیں کر سکتے، اس اجتماع میں جو میں تقریر کر رہا ہوں اس کی نفی تو نہیں کر سکتے۔ مجھ سے پہلے مولانا سعیدی نے جو خطاب کیا اس کا انکار تو نہیں کر سکتے۔ کوئی کہے کہ نہیں جناب فلاں بندہ کہہ رہا تھا جی وہاں 10,000، فلاں بندہ کہہ رہا تھا 2,000، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اس لیے بس یہ ساری بات غلط۔ تو یہ جلسہ تو ہوا ہے نا، اس میں تقریریں بھی ہوئی ہیں نا، ان کا انکار تو نہیں ہو سکتا۔ اگر ایسے ہی فیصلے ہونے ہیں تو آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے، کئی برس پہلے، امریکہ کے اندر ایک فلم بنائی گئی جس میں آقا کریم کی شان میں گستاخی کی گئی تھی، تو ساری دنیا میں احتجاج ہوا۔ آپ نے بھی ریلیاں نکالی ہوں گی، اپنے جذبات کا اظہار کیا ہوگا۔ اسی طرح جب پہلے ڈنمارک میں آقا کریم حضور علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی گئی اور کیریکیچرز، وہ کارٹون بنائے گئے، اس پر ساری دنیا سراپا احتجاج بن گئی۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے ہالینڈ کے اندر جو کچھ ہوا وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اب اس کے خلاف احتجاج ہوا اور پاکستان کے اندر یا رسول اللہ کہنے والوں نے وہ احتجاج کیا کہ حکومت کو مجبوراً بہت سخت موقف اپنانا پڑا، جس کی وجہ سے ہالینڈ کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ لیکن اگر ہمارے اپنے ملک میں اس طرح فیصلے ہونے لگیں تو پھر امریکہ کو گالی دینے کا جواز کیا ہے؟ پھر ڈنمارک کو برا کہنے کی تک کیا ہے؟ پھر ہالینڈ کے خلاف اپنے جذبات کے اظہار کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب ہم خود ایسے فیصلے کر رہے ہیں تو ہم کسی اور کو برا کیسے کہہ سکتے ہیں؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ حقیقت نہیں سمجھ رہی، نہ حکومت سمجھ رہی ہے، نہ عدلیہ سمجھ رہی ہے کہ یہ آقا کریم حضور علیہ السلام کی عظمت و ناموس کا مسئلہ ہے۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ یہاں پر نہ جانے کتنے جنازے اٹھ سکتے ہیں، کتنی لاشیں اٹھ سکتی ہیں، کتنے گھر جل سکتے ہیں، نہ جانے کتنی تباہی آ سکتی ہے، اور باقی جو بچیں گے وہ بھی پیچھے ہٹنے والے نہیں ہوں گے۔ ان کو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ یہ معاملہ یہ گولی سے حل نہیں ہو سکتا۔ پھر آپ سوچئے کہ طاقت کے زور پر آج تک انڈیا کشمیر کو نہیں اپنا سکا، وہاں پر ہر روز مظاہرے ہو رہے ہوتے ہیں، وہاں پر انڈیا کے خلاف جلوس نکل رہے ہوتے ہیں، وہاں پر مظاہرے ہوتے ہیں، وہاں پر ہر وقت وہ خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے۔ امریکہ اپنی تمام تر طاقت کے باوجود آج تک پاکستان میں اپنا اثر رسوخ قائم نہیں کر سکا۔ یہ تمام چیزیں یہ گواہی دے رہی ہیں کہ گولی اور طاقت کے زور پر آپ لوگوں کے دل نہیں جیت سکتے، لوگوں کے دلوں پر حکومت نہیں کر سکتے، لوگوں سے زبردستی اس طرح بات نہیں منوا سکتے۔ اگر بات ہو ٹیکسیشن کی، اگر بات ہو پیٹرولیم کی مصنوعات کی قیمتوں کے اضافے کی، اگر بات ہو
اس قسم کی چیزوں کی، تو چلیے لوگ وہ پیٹ پہ پتھر باندھ لیں، لوگ مجبوراً اس کو برداشت کر لیں، لوگ اپنا پیٹ کاٹ کے وہ آدھی روٹی لے کے آدھی روٹی حکومت کے خزانے میں جمع کراتے رہیں، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن ناموس رسالت پر کوئی مسلمان کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ اس لیے ہم اہل سنت، ہم پرسکون لوگ ہیں، ہم تشدد کا راستہ نہیں اپناتے، ہم خون ریزی نہیں چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ لوگ جذبات میں نکلیں اور جناب گورنمنٹ کی املاک کو جلائیں اور نقصان پہنچائیں، ہم نہیں چاہتے کہ یہ جو عوام ہیں یہ فوج اور پولیس کو اپنا دشمن سمجھنے لگے اور ان کے خلاف منصوبے بنانے لگے۔ وہ فوجی اور وہ پولیس والے جو وہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی ہم میں سے ہیں نا۔ آپ میں سے کتنے لوگوں کے عزیز پولیس کے اندر کانسٹیبل ہوں گے، اے ایس آئی ہوں گے، آپ کے دوست ہوں گے، آپ کو پتہ ہوگا کہ وہ عاشق رسول ہیں، وہ پکے سچے مسلمان ہیں، وہ سرکار کی عظمت اور ناموس کے بارے میں وہ بھی اسی طرح جذبات رکھتے ہیں جس طرح ہم رکھتے ہیں، لیکن وہ حکومت کی نوکری اور اپنے فرائض منصبی کی وجہ سے وہ بسا اوقات مجبور ہو کر اس طرح جلسے جلوس روکنے کے لیے پہنچتے ہیں، تو یہ بھی تو دونوں طرف ہم ہی مارے جائیں گے نا، ہمارا ہی نقصان ہے۔ اگر گورنمنٹ کی املاک کو جلائیں گے تو نقصان کس کا ہے؟ وہ بھی تو ہمارا ہے نا۔ وہ گورنمنٹ کوئی آسمان سے تو اس کے اوپر پیسہ نہیں آتا، ہم ہی لوگ ٹیکس دیتے ہیں، ہمارے پیسے سے وہ چیزیں بنتی ہیں۔ تو اس لیے ہم اپنا نقصان نہیں کرتے، لیکن حکومت کو باور کرانا چاہتے ہیں کہ اس نے اس وقت اگر ذرا بے تدبیری کا مظاہرہ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اس کے دن گنے جا چکے ہیں۔ حضرات مکرم، میں اس موضوع کو اس سے زیادہ طول نہیں دینا چاہتا، ایک تو وقت بھی نہیں ہے، دوسرا یہ کہ موضوع جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر کے حوالے سے اب میں اس پر اختصار کے ساتھ ہی کلام کر پاؤں گا۔ حضرات مکرم، رب کائنات نے قرآن مجید میں فرمایا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ میں سوچنے لگا کہ اگر میں اپنے بچے کو، اپنے گھر والوں کو اگر میں تلقین کروں سچ کی، صداقت کی، حق کی، تو ان کو کہوں گا سچ بولو، ان سے کہوں گا کہ سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا، سچ بولنا، جھوٹ کے قریب مت پھٹکنا، سچ کو اختیار کرنا۔ یارو میں نصیحت کروں تو کہتا ہوں سچ بولو، سچے بنو، لیکن اللہ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ مولا ہمیں بھی یہ حکم دیتا کہ تم سچے بنو، لیکن اللہ نے فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ قرآن کا انداز بیان بسا اوقات ہمارے لیے حکمت کے دروازے کھولتا ہے۔ حضرات مکرم، سچ اور جھوٹ، اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ سچ کیا ہے؟ میں کہوں کہ دن ہے تو یہ سچ ہے، اور اگر کہوں کہ رات ہے تو یہ جھوٹ ہوگا۔ پتہ یہ چلا کہ اگر میری بات واقع کے مطابق ہے تو وہ سچ ہے، اگر واقع کے خلاف ہے تو وہ جھوٹ ہے۔ لیکن یہ بات آپ کے اور میرے لیے درست ہے، واقع کے مطابق کہیں تو سچ، واقع کے خلاف ہو تو جھوٹ۔ لیکن سچ اور جھوٹ کے درمیان بھی ایک چیز ہوتی ہے۔ یہ پتہ نہیں، آپ مجھے ابا جی قبلہ رحمت اللہ علیہ نے سمجھایا تھا، جس طرح انہوں نے سمجھایا تھا میں آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں۔ فرمایا کہ بیٹے، اب اس وقت موبائل فون تو ہوتے نہیں تھے، وہ لینڈ لائن نمبر ہوتے تھے جو پی ٹی سی ایل نمبر۔ فرمایا بیٹے اگر یہ فون میرے پاس رکھا ہو، آپ کہیں مجھ سے کہو کہ میں گھر سے باہر جا رہا ہوں، بازار جا رہا ہوں، مجھے چیزیں خریدنی ہیں، آپ چلے گئے، میں یہاں بیٹھا ہوں، فون آیا، کسی نے مجھ سے پوچھا کہ جی ہمیں حامد میاں سے بات کرنی ہے، میں نے کہا کہ نہیں بھائی حامد میاں تو نہیں ہے، وہ تو گھر میں نہیں ہے، وہ تو بازار گئے ہوئے۔
اب میں نے سچ کہا یا جھوٹ کہا؟ سچ کہا۔ فرمایا کہ لیکن آپ گھر میں گئے تھے، آپ کو آپ کی والدہ نے کسی کام میں لگا دیا، آپ گھر کے اندر کام میں مصروف تھے، آپ بازار نہیں گئے۔ آپ بازار نہیں گئے تھے، آپ گھر میں مصروف تھے۔ مجھے یہ کہہ کے گئے تھے کہ جی میں بازار جا رہا ہوں، میں نے آپ کو اجازت دی تھی، آپ یہاں سے چلے گئے۔ اب آپ حقیقتاً بازار نہیں گئے تھے، آپ گھر میں تھے، لیکن اب جب مجھے فون آیا اور پوچھا کہ جناب بتائیے حامد میاں کہاں ہیں، میں نے کہا جی وہ بازار گئے، تو کیا میں نے غلط کہا، جھوٹ کہا؟ فرمایا کہ میں نے جھوٹ تو نہیں بولا، لیکن یہ سچ بھی نہیں ہے، کیونکہ آپ بازار نہیں ہیں۔ سچ تو وہ چیز ہوگی نا جو واقعے کے مطابق ہوگی، اور یہ واقعے کے مطابق نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ دراصل یہ اس علمی بحث میں جانے کی بجائے عوام کو یوں سمجھانا چاہیے کہ جو کہنے والے کے یقین کے مطابق صحیح ہے وہ سچ ہے، اور جو کہنے والے کے یقین کے مطابق غلط ہے وہ جھوٹ ہے۔ اور یہ اس کی قرآن میں مثال موجود ہے۔ علماء کرام فوراً پہنچے وہاں۔ بھئی جو منافق تھے وہ اپنے نفاق میں مسلمانوں کو دھوکہ دینے کے لیے اللہ کی وحدانیت کا اعلان بھی کر رہے ہیں، آقا کریم حضور علیہ السلام کی رسالت کا اقرار بھی کر رہے ہیں، لیکن وہ دل سے آقا کریم کی نبوت کو نہیں مانتے، سرکار کی رسالت کو نہیں مانتے۔ تو رب کائنات قرآن میں فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ منافق کہتے ہیں کہ تو اللہ کا رسول ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ اے محبوب، یہ تو اللہ بھی گواہی دیتا ہے کہ تو اللہ کا رسول ہے، تو میرا رسول ہے، لیکن منافق جھوٹے ہیں۔ جھوٹے کیوں ہیں؟ کہہ تو سچ رہے ہیں، اللہ کا رسول ہے آقا کریم، لیکن قرآن کہتا ہے منافق جھوٹے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ جو بات ہمارے علم، ہمارے یقین، ہمارے ذہن کے خلاف ہو وہ ہمارے لیے جھوٹ ہے، اور جو ہمارے علم، ہمارے یقین، ہمارے ذہن کے مطابق ہو وہ ہمارے لیے سچ ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ہم حقیقتاً سچ اور جھوٹ کی تہ میں نہیں پہنچ سکتے۔ ہم تو اپنے عقیدے، اپنے یقین، اپنے علم کی بات کریں گے، باقی حقیقتاً سچ کیا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ اچھا آپ بتائیے کہ سچ کا پتہ کیسے چلتا ہے؟ اگر عدالت میں کوئی کیس ہو، 3 گواہ پیش ہوں، ایک کہے کہ جناب میرا خیال ہے، میرا اندازہ ہے کہ واقعہ یوں ہوا تھا، دوسرا کہے کہ نہیں جناب میں نے لوگوں سے سنا ہے، بڑے ثقہ لوگ تھے، بڑے معتبر لوگ تھے، وہ بتاتے تھے کہ واقعہ تو یوں ہوا ہے، اور تیسرا کہے کہ جناب میں تو خود موقع پر موجود تھا، میں نے خود دیکھا ہے، واقعہ یوں ہوا ہے۔ تو عدالت کس کا اعتبار کرے گی؟ جس نے دیکھا ہے، جو چشمدید گواہ ہے۔ گویا عدالت کا کہنا یہ ہے کہ سچ کا پتہ آنکھ سے چلتا ہے۔ کیا میں سوچنے لگا مولا کیا واقعی آنکھ سے سچ کا پتہ چل جاتا ہے؟ کیا آنکھ غلط نہیں دیکھتی؟ ایک دفعہ ٹرین پہ جا رہا تھا، میرا بچہ میرے ساتھ تھا، کسی پلیٹ فارم پر اسٹیشن پر ٹرین رکی، بچے نے کہا بابا مجھے پیاس لگ رہی ہے، میں ذرا پانی پیاؤں؟ میں نے کہا ہاں بیٹے جاؤ جلدی سے پیاؤ، پتہ نہیں کتنی دیر ٹھہرے گی، ٹرین چلنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے۔ اتنے میں دوسری طرف ایک اور ٹرین آ کے رکی، میری نظر ادھر پڑی تو ادھر ڈبے میں کچھ لوگ تھے جو واقف کار تھے، وہ دعا سلام کرنے لگے۔ اتنے میں نے ان سے دعا سلام کرتے ہوئے مجھے لگا کہ ٹرین چل پڑی۔ اب میں گھبرا گیا کہ بچہ نہیں آیا، پلیٹ فارم پہ گیا تھا، پتہ نہیں اب چڑھتی ٹرین میں کیسے چڑھے گا، کیا ہوگا۔ میں نے پلیٹ فارم کی طرف دیکھا تو پتہ چلا کہ وہ 7 والی ٹرین چلی تھی، اپنی تو کھڑی ہے ابھی۔ ایسا ہو جاتا ہے نہیں ہوتا؟ رات کا وقت ہو، آپ بچے کو سیر کرانے کے لیے چلیں، موٹر سائیکل پہ جا رہے ہیں، آج کل موسم بھی ماشاءاللہ ایسا ہے، رات کو ہوا بھی اچھی لگتی ہے، بچہ بھی ترنگ میں آ گیا، مزے لینے لگا، چاند چمک رہا تھا، اس نے کہا ابو دیکھیے کتنا مزہ آ رہا ہے، چاند بھی ہمارے ساتھ ساتھ سیر کر رہا ہے۔ اب سواری پہ جاتے ہوئے لگتا ہے کہ چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے۔ کیا چاند چل رہا ہوتا ہے ہمارے ساتھ؟ نہیں، لیکن آنکھ تو دیکھتی ہے کہ چاند چل رہا ہے۔
یارو میں سوچنے لگا کہ ہماری آنکھ غلط دیکھتی ہے تو ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ یار لوگوں نے کہا کہ آدمی صاحب آپ تو ماشاءاللہ اچھے بھلے عقل مند آدمی ہیں، ذہین آدمی ہیں، آپ کو کیا فکر ہے؟ اگر آنکھ کہیں غلط دیکھے گی تو آپ سمجھدار ہیں، آپ آنکھ کی غلطی پکڑ لیں گے، آپ کی عقل آپ کی رہنمائی کر دے گی کہ یہاں آنکھ نے غلط دیکھا ہے۔ جب آنکھ کی غلطی آپ پکڑ لیں گے تو آپ کو تو سچ کا پتہ چل جائے گا۔ عقل مندوں کو تو مشکل نہیں ہونی چاہیے۔ میں سوچنے لگا کیا عقل غلطی نہیں کرتی؟ یارو یہ تو آپ بھی سوچ سکتے ہیں، اگر عقل غلطی نہ کرتی تو عقل مندوں میں تو کبھی جھگڑا ہوتا ہی نہیں، وہ تو سب سیدھے سچے راستے پہ ہوتے، لیکن یہاں سارا جھگڑا ہوتا ہی عقل مندوں میں ہے۔ بے وقوف تو ویسے ہی زندہ باد مردہ باد کے چکر میں رہتے ہیں۔ یارو ہماری عقل بھی غلطی کرتی ہے، مولا ہمیں سچ کا پتہ کیسے چلے؟ تو جیسے کسی نے آ کے کہا کہ تم پریشان کیوں ہو، ذرا صدیق اکبر سے پوچھو نا کہ سچ کہاں سے ملتا ہے۔ ان کو صدیق اکبر کا لقب کب ملا؟ جب شب معراج سے میرے آقا کریم سفر سے واپس تشریف فرما ہوئے، اور آ کر جب آپ نے سفر معراج کا ذکر فرمایا تو وہ کافر جو ہمیشہ اس طاق میں رہتے تھے کہ کسی طرح آقا کریم حضور علیہ السلام کو معاذ اللہ ان کو جھوٹا ثابت کر سکے، اور کبھی ان کی یہ خواہش پوری نہیں ہوتی تھی، کیونکہ میرے آقا کریم تو جو کہتے تھے ویسا ہو جاتا تھا۔ میں نے گفتگو کے شروع میں کہا تھا سچ وہ ہے جو واقع کے مطابق ہو، اور جھوٹ وہ ہے جو واقع کے خلاف ہو۔ تو آقا کریم تو جو کہتے ہیں ویسا ہو جاتا ہے، تو آقا کریم کو اگر صادق کا لقب ملا ہے تو ایسا لقب کسی اور پہ نہیں سج سکتا، کیونکہ وہ آقا کریم کے زبان اقدس سے ذہن مبارک سے کبھی جھوٹ نکل ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ سرکار تو جو کہیں گے ویسا ہو جائے گا، واقعہ اس کے مطابق بدل جائے گا۔ جب وہ واقع کے خلاف ہوگا نہیں تو جھوٹ ہو کیسے سکتا ہے؟ حضرات مکرم آقا کریم جب سفر معراج سے واپس تشریف لائے، واقعہ معراج کا ذکر کیا تو کافروں نے جناب نعرہ مارا کہ لو جی آج تو لو آپ اپنے دام میں سے یاد آ گیا، آج انہوں نے ایسی بات کہہ دی کہ کوئی صحیح مان ہی نہیں سکتا۔ راتوں رات، اب وہ پرانا زمانہ تھا، اس وقت جو سپر سونک ایئر کرافٹ نہیں ہوتے تھے جو ہوا کی رفتار سے زیادہ تیز چلتے ہوں، یہ ہوائی جہازوں کا چلن نہیں تھا، یہ تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھی، سواریاں نہیں تھی۔ اب ایسے میں میرے آقا کریم فرمائیں میں مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، اور نہ جانے کیا کچھ دیکھ کے کہاں کہاں کی سیر کر کے راتوں رات واپس آ گیا۔ تو کافروں نے سوچا یہ بات ایسی ہے کہ کوئی سچ مان ہی نہیں سکتا۔ چلو سب سے پہلے ذرا ابو بکر کو پکڑو نا، بہت سائیڈ لیتے ہیں اپنے نبی کی، ہر بات میں ان کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، ان کی تائید کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کیسے کہیں گے کہ یہ بات صحیح ہے؟ اب انہوں نے آپ کو گھیرنا چاہا تو اس وقت آپ تشریف فرما نہیں تھے، اب کافر طاق میں ہیں، گھات میں ہیں، انتظار میں ہیں۔ جیسے ہی آپ تشریف فرما ہوئے کافروں نے گھیرا ڈال لیا۔ ہاں بھئی ابو بکر ذرا یہ تو بولو، اگر کوئی شخص یوں کہے کہ میں رات کو مسجد حرام سے چلا، مسجد اقصی پہنچا، اور پتہ نہیں کہاں کہاں کی سیر کی، اور راتوں رات واپس بھی آ گیا، تو کیا خیال ہے یہ دعویٰ کرنے والا، یہ بات کرنے والا تمہارے خیال میں سچا ہوگا کہ جھوٹا ہوگا؟ اب آپ بھی غور فرماتے ہیں کہ آخر یہ مجھی سے کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کسی اور سے پوچھ لیتے، مجھے جو گھیرنے چکر ہے صحیح۔ فرمایا کہ یہ تو پوچھتے ہو کہ وہ اس کی یہ بات صحیح ہوگی کہ غلط ہوگی، پہلے یہ بتاؤ یہ دعویٰ کیا کس نے ہے؟ اب کافروں نے دیکھا کہ بتائے بغیر بات بنے گی نہیں، دال گلے گی نہیں، تو مجبوراً کہنے لگے دیکھو جن کے نام کا کلمہ پڑھتے ہو، جن کو اللہ کا نبی مانتے ہو، جن کے ساتھی ہو، وہ کہتے ہیں، اب تم بتاؤ ابو بکر یہ کیا ممکن ہے؟ آپ نے کیا فرمایا؟ کیا یہ فرمایا کہ بھئی تم کافر، تم کوئی ثقہ راوی تو ہو نہیں کہ تمہاری بات کا اعتبار کر لوں میں اور بتاؤں کہ جناب وہ صحیح ہے کہ غلط ہے، سچا ہے کہ جھوٹا ہے؟
راوی کا اعتبار ہو تو بات آگے بڑھے گی. تو میں پہلے چلا جاؤں بارگاہ رسالت میں، آقا کریم سے پوچھ لوں، دریافت کر لوں، سرکار بتائیں گے تو اس کی روشنی میں بتاؤں گا، تمہیں کیا بتاؤں میں. یہ نہیں فرمایا. فرمایا کہ جب آقا کریم نے یہ ارشاد فرمایا ہے تو میں گواہی دیتا ہوں آقا کریم نے یہ سفر کیا ہے. دوسری بات یہ کہ آپ نے آج کل دیکھا ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کی عظمت کی، شان کی، فضیلت کی کوئی حدیث بیان کریں تو بہت سے لوگ وہ بھی ہیں جو ماشاءاللہ حدیث پر اپنے آپ کو اتھارٹی سمجھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں یہ حدیث تو ضعیف ہے، اس میں جو یہ راوی ہے اس پر تو جناب محدثین نے بڑی جرح کی ہے، یہ تو ثقہ نہیں ہے، فلاں ہے فلاں ہے. حضرات مکرم سیدنا صدیق اکبر کی سنت یہ ہے کہ اگر آقا کریم کی عظمت کی بات اگر کافر سے سنو تو اس کا انکار بھی مت کرو. ارے کافر ہے تو ہوتا رہے، عظمت تو ہمارے نبی کی بیان کر رہا ہے نا. اچھا دوسری بات، سیدنا صدیق اکبر نے گواہی دی تو کیا آپ نے آقا کریم کو معراج پر جاتے ہوئے دیکھا تھا؟ جیسے ماشاءاللہ ہمارے ہاں بچے ٹاٹا بائے بائے کر رہے ہوتے ہیں، کوئی ایسی رسم ادا کی تھی؟ نہیں، جاتے ہوئے دیکھا نہیں. یہ بتائیے کہ کیا معراج کا سفر عقل میں آنے والی چیز ہے؟ معراج معجزہ ہے نا، اور معجزہ کہتے اس کو ہیں جو عقل کو عاجز کر دے، جو عقل میں نہ آئے. اب جب سیدنا صدیق اکبر نے معراج کے سفر کی گواہی دی اور بارگاہ رسالت میں یہ خبر پہنچی تو وہاں سے صدیق اکبر کا لقب عطا ہوا. یارو حیرت کی بات ہے، صدیق اکبر نے آقا کریم کو جاتے ہوئے دیکھا نہیں ہے اور معراج کا سفر عقل میں آنے والا نہیں ہے. پتہ یہ چلا نہ آنکھ کی گواہی ہے نہ عقل کی گواہی ہے، نہ آنکھ کی گواہی نہ عقل کی گواہی، اور آپ کو صدیق اکبر کا لقب مل رہا ہے. دراصل صدیق اکبر یہ بتا رہے ہیں کہ اے لوگو یاد رکھو، تمہاری عقل کچھ کہے، تجربہ اور مشاہدہ کچھ کہے، تمہاری آنکھ کچھ دیکھے اور نبی اس کے خلاف کچھ اور کہے تو اپنی آنکھ کو جھٹلا دو، اپنی عقل کا انکار کر دو اور نبی کی بات مان لو تو تمہیں سچ مل جائے گا. کہ صداقت کا معیار زبان رسالت ہے. حضرات مکرم ایک بات اور میں کر کے، وقت بہت نازک ہو رہا ہے لیکن صرف ایک بات اور کر کے میں اپنی گفتگو ختم کروں. یہ واقعہ شب معراج کا ذکر ہے. سیدنا صدیق اکبر کا ذکر ہو تو شب ہجرت کے بغیر مکمل نہیں ہوتا. اب میں اس کی تفصیل میں تو نہیں جاتا، صرف اتنا عرض کروں گا کہ جب آقا کریم حضور علیہ السلام صدیق اکبر کے ساتھ غار ثور میں پہنچے، آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ غار ثور کا کیا عالم تھا. وہاں پر جناب سانپوں کے بل تھے. صدیق اکبر پہلے گئے ہیں، وہ سانپوں کے بلوں میں اپنے لباس سے کپڑے پھاڑ کے وہ بند کیے ہیں اور وہاں پر جھاڑ پونچھ کی ہے. پھر آقا کریم کو بلایا ہے. ایک سانپ کا بل رہ گیا، کپڑا ختم ہو گیا، اس کا منہ بند نہیں کر پائے تو صدیق اکبر نے اس سانپ کے بل پر اپنی ایڑی رکھ دی اس کا منہ بند کرنے کے لیے کہ سانپ نہ نکلے. اور آقا کریم تھکے ہوئے ہیں تو سرکار کو کہ سر اقدس کو اپنی جھولی میں رکھا. سرکار محو استراحت ہوئے اور آپ کو نیند آئی. اتنے میں وہ سانپ نے صدیق اکبر کی ایڑی پر ڈس لیا. اب اگر میں تفصیل میں جاؤں وہ کیسے ڈسا اور کیا ہوا وہ ظاہر ہے وقت میں گنجائش نہیں، لیکن بہرحال جب سانپ کے ڈسنے سے تکلیف ہوئی، وہ زہر سے جو جلن ہوئی، تکلیف ہوئی، تو صدیق اکبر کی آنکھ سے آنسو بہے. اب آقا کریم کا چہرہ انور سر اقدس آپ کی جھولی میں ہے. اب وہ آنسو جو بہے تو آقا کریم کے چہرے پر ٹپکے.
تو سرکار کی آنکھ کھل گئی. آپ نے یہ آنسوؤں کا سبب پوچھا, اذیت اور تکلیف کا سبب پوچھا. جب صدیق اکبر نے بتایا تو آقا کریم نے لعاب دہن مبارک آپ کی ایڑی پر لگایا اور آپ کی ایڑی ٹھیک ہو گئی اور سانپ کا زہر زائل ہو گیا. اچھا, میں نے آپ کو معلوم تو ہوگا شاید, ورنہ اب بتاتا چلوں کہ میں نے ایم اے کیا ہے اردو میں. تو جب یہ منظر میں نے پڑھا تو میرے ذہن میں ایک بات آئی. میں نے سوچا یارو کیسا عجیب و غریب منظر ہے. صدیق اکبر بیٹھے ہیں, ان کی ایڑی ہے سانپ کے بل پر, اور اس طرح بیٹھے ہیں کہ آقا کریم اپنا سر اقدس ان کی گود میں رکھے محو احترام. تو اگر اس منظر کو میں اپنے لفظوں میں بیان کرنا چاہوں تو یہ کہہ سکتا ہوں کہ یارو صدیق اکبر اس شان سے بیٹھے ہیں کہ موت ان کی ایڑی کے نیچے ہے اور زندگی ان کی جھولی میں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, شان صدیق اکبر, صاحبزادہ حامد سعید شاہ صاحب کاظمی. اچھا, پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں نا کہ بھئی فلاں ہم سے اتنا قریب ہے. کوئی کہتا ہے جی وہ ہمارا لنگوٹیا ہے, وہ کہتا ہے دانت کاٹے کی روٹی, کوئی کہتا ہے جناب ہم نوالا ہم پیالہ, کوئی کہتا ہے یک جان دو قالب. یہ قرب کے انداز ہے نا, کوئی کتنا قریب ہے. لیکن یارو قرب کا جو مظاہرہ یہاں پر نظر آ رہا ہے وہ ذرا دیکھیے, اس سے زیادہ کوئی کیا قریب ہو سکتا ہے کہ آنسو صدیق اکبر کے ہیں اور بہتے میرے آقا کریم کے رخسار پہ ہیں. آنسو صدیق اکبر کے ہیں اور بہتے میرے آقا کریم کے رخسار پہ. حضرات مکرم, کہنے کو اور بھی بہت کچھ ہے. انشاءاللہ یار زندہ پھر صحبت باقی. صرف ایک بات یہ میں کہتا چلوں, الحمدللہ ہمارے مولانا مفتی محمد احمد سعیدی صاحب نے آپ کو متوجہ کی, آپ نے کچھ نہ کچھ خدمت بھی کی ہے جامعہ کی, اور ظاہر ہے کہ انشاءاللہ پھر بھی کرتے رہیں گے کیونکہ ادارے اسی طرح چلتے ہیں. تو یہ مدرسہ جامعہ فیض العلوم جو ہے, یہ مولانا حبیب احمد سعیدی صاحب علیہ الرحمہ نے اس کی بنیاد رکھی تھی, اور یہ ہمارے مراکز میں سے ہے. ہمیں اپنے مدرسوں کی سرپرستی ہر حال میں رکھنی چاہیے. میں اس وقت دوبارہ آپ سے چندہ نہیں مانگ رہا, اتنا وقت بھی نہیں ہے, آپ زیادہ پریشان نہ ہوں. میں صرف آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ ابھی جو کچھ آپ نے دیا, اگر آپ اپنے گھر کے اخراجات دیکھیں تو وہ 1 مہینے کا خرچہ ہوگا. تو اس لیے آپ انشاءاللہ اس ادارے کے ساتھ بعد میں بھی تعاون جاری رکھیں گے تاکہ یہ ادارہ صحیح طور پر چلتا رہے اور مسلک کی اور دین کی اور مذہب کی خدمت جاری رہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.